اللہ 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 اللہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت بندے کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو عاجزی کے ساتھ مانگیں۔ دیکھیں، دعا کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی شرط تو نہیں نہ لگائی، نہ وقت کی شرط ہے، نہ زمان کی، نہ مکان کی، نہ کسی انسان کی۔ کوئی بھی مانگے اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ ذرا غور کرو، شیطان نے کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اس بدبخت ملعون نے اللہ سے مانگا تھا، میرے مولا نے اس کی دعا کو قبول کر کے فرما دیا انک من المنظرین۔ اور جو ایسے بدبخت دشمن کی بھی دعا قبول کر لیتا ہو، اس کے در پہ اگر کلمہ گو کوئی آ جائے تو پھر تو اس کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے۔ بس یہ دعا کو ہم نے ہی لاک لگائے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گاڑی سٹارٹ کرنی ہو مگر ایک لاک لگا ہوتا ہے، وہ چلتی نہیں۔ اسی طرح ہماری دعاؤں کی گاڑی چلتی ہی نہیں، یا تو گناہوں کے لاک لگے ہوتے ہیں، یا پھر مانگنے کا انداز نہیں آتا، اس کے لاک لگ جاتے ہیں۔ تو ان لاک کو کھولیے، سچی توبہ کی نیت کر لیجئے، اور اللہ رب العزت سے عاجزی سے مانگیے۔ ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھنا کہ دعائیں مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج کل تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان نے دعا مانگ کے اپنے چہرے سے ہاتھ پھیرے، تو اس عاجز نے اس سے پوچھا، بھائی آج آپ نے کیا دعا مانگی؟ کہتے حضرت سچ بات کہوں مجھے یاد نہیں ہے۔ یعنی اتنی غفلت کی دعائیں کہ منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بھی یاد نہیں میں نے مانگا کیا۔ اب ایسی درخواستوں کو تو پھر پھینک ماریں گے نا دور سے کہ تم نے سمجھا ہی کیا ہے۔ ہمارے دربار پہ بیٹھے ہو، زبان سے تم ہم سے خطاب کر رہے ہو اور دل تمہارے کسی اور کی محبت میں مست ہیں۔ جاؤ اسی کے پاس، اگر وہ تمہیں دے سکتا ہے تو اسی سے لے لو۔ حجاج بن یوسف کا ایک عجیب واقعہ، طواف کر رہا ہے، ایک نابینے کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، بینائی عطا کر دے۔ تو یہ اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اللہ نے اس کو مزاج کی سختی دی تھی، جو کہتا تھا وہ کر دیتا تھا، اس لیے لوگ اس کا نام سن کے ڈر جاتے تھے۔ اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگائی، او اندھے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ تو اندھا گھبرا گیا، کہنے لگا تو بیٹھا اللہ تعالیٰ سے بینائی کی دعا مانگ رہا ہے، تو میں طواف کر رہا ہوں،
اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری بینائی واپس نہ ملی تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. اور ایک پولیس والے کو کھڑا کر دیا کہ اندھا یہاں سے بھاگنے نہ پائے. خود طواف میں لگ گیا. اب تو اندھے کی حالت ہی کچھ اور تھی. تڑپ رہا ہے, آنسو نکل رہے ہیں, مچھلی کی طرح تڑپ کے کہہ رہا ہے, اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا, اب تو زندگی کا سوال ہے. ایسی تڑپ کے دعا مانگی کہ حجاج بن یوسف کے طواف ختم ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا فرمائی. حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ دیکھو میں نے علماء سے یہ مسئلہ سیکھا, جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے ساری عمر بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ مانگتے رہتے, تمہیں کبھی بینائی نہ ملتی. جب تمہیں فکر لگی نا اور تمہارے دل سے تڑپ کے الفاظ نکلے تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آج ہم تڑپ کے مانگتے ہی نہیں. کتنی عورتیں ہیں جو تڑپ کے مانگتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مومن تڑپ کے مانگتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا, مضطرب ہو کے جب مانگتا ہے کوئی بندہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. لیکن قبولیت کی 3 مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ جیسا بندے نے مانگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ کر دیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہو گئی. مگر کئی مرتبہ ہم ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. اب بچہ تو کہتے ہیں کہ مجھے انگارہ اٹھانے دو, ماں کتنی شفیق ہے, کتنی رحیم و کریم ہے, مگر اپنے بیٹے کو انگارہ نہیں اٹھانے دیتے. اب کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ میری ماں کتنی ظالم ہے کہ مجھے انگارہ ہی نہیں اٹھانے دیتی. ماں کہے گی بیٹا میں تیرے فائدے کی وجہ سے تیری اس بات کو پورا نہیں کر رہی. اسی طرح بندہ کئی مرتبہ دعا مانگتا ہے مگر وہ دعا اس کے بارے میں اچھی نہیں ہوتی. مثلا مال کی فراخی مانگی, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اگر اس کو کھلا مال مل گیا تو یہ ایمان کے دائرے سے ہی خارج ہو جائے گا, کفر کا مرتکب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو مال نہیں دیتے کہ مال مل گیا تو یہ تو پتہ نہیں خدا بن بیٹھے گا. کئی دفعہ مال اس لیے نہیں دیتے کہ اگر اس کو مال مل گیا تو اس کی اولاد نافرمان بن جائے گی. مال آتا ہے تو اپنے ساتھ وبال بھی تو لے کے آتا ہے نا. تو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اگر ان کے ضرورت سے زیادہ رزق مل جائے تو وہ اتنے غافل بن جائیں کہ اللہ کے در کو ہی بھول جائیں. تو اللہ ان کو بس ضرورت کے مطابق دیتا رہتا ہے تاکہ یہ میرے در پر لگے رہیں. اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو رزق کی کمی دے تو وہ مایوس ہو کے پیچھے ہٹ جائیں. جیسے کچھ لوگوں کے کاروبار میں ذرا کمی آتی ہے تو جو دروازہ سب سے پہلے وہ چھوڑتے ہیں وہ خدا کا ہوتا ہے. بھئی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے, اور جی کچھ کاروبار میں پریشانی ہے, ٹھیک ہو گئی تو میں انشاءاللہ آؤں گا. تو ایسی بھی طبیعتیں کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیے رکھتے ہیں تاکہ یہ میرے بندے میرے در پر آ کر میری عبادت کرتے رہیں. تو کسی کے ساتھ یہ سلوک, کسی کے ساتھ وہ سلوک, لیکن جس کے ساتھ جو سلوک بھی کرتے ہیں اس کے حق میں وہی فائدہ مند ہوتا ہے.
اب لڑکی دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ فلان جگہ میرا رشتہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ لڑکا بڑی محبتیں جتاتا ہے اور بڑا ہی وہ قربان ہوتا پھرتا ہے، تو یہ سمجھتی ہے بیچاری کہ بس میرا آئیڈیل یہی ہے۔ اب اس کے لیے نفلیں بھی پڑھ رہی ہے، تلاوتیں بھی کر رہی ہے، اور اللہ والوں سے پوچھ کے وظیفے بھی کر رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نظریں بھی مان رہی ہے۔ جب اتنا کر کر کے بھی وہاں رشتہ نہیں ہوتا تو پھر دل ٹوٹتا ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ رشتہ ہونا اس کے حق میں بہتر نہیں تھا۔ اگر ہو جاتا تو وہ اس کو ساری زندگی تگنی کا ناچ نچا دیتا، ساری زندگی یہ روتی دھوتی رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پڑھائی، اس کی دعاؤں کے بدلے اس مصیبت سے اس کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، او میرے بندو، ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور اس میں تمہارے لیے شر ہو، اور ایک چیز کو تم ناپسند کرو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس لیے اپنی باتیں جو دل کی ہوتی ہیں نا، ان پہ اتنا نہ پکا ہو جائے کہ بس اب تو یہی پوری ہونی ہے۔ بس یہ کہو کہ اللہ جو بہتر ہے ہمارے حق میں وہ خیر کا فیصلہ فرما دیجیے۔ تو ہم اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ رب العزت تو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا؟ اس نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں میلے سے، پھٹے پرانے، اور آواز کے اندر بھی بڑا سوز ہوتا ہے، اور الفاظ بھی چن چن کے وہ لاتا ہے کہ دوسرے کے دل کو ٹچ کریں، اور ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور اپنی فریاد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ غور کیا کریں کہ جس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہو، وہ اگر اتنی عاجزی سے سوال کرتا ہے تو جس نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اس کو کتنی عاجزی سے سوال کرنا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے سامنے بچھ جائیں، مٹ جائیں، ایسی عاجزی کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مومن کی دعا قبول، مگر قبول ہونے کی 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ جو مانگا وہ من و ان اسی طرح قبول ہو گیا۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اس طرح پورا نہیں کرتے کہ اس کے ہاتھ میں بہتر نہیں تھا، البتہ دعا مانگنے کے بدلے اس بندے کو آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ کوئی مرض سے بچا لیتے ہیں، کوئی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتی کتنی مرتبہ آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، کیا پتہ یہ آپ کی کسی دعا کا بدلہ ہو۔ کتنی مرتبہ آپ ایک ایسا گناہ کر بیٹھتی ہیں کہ وہ راز کھلتے کھلتے رہ جاتا ہے، اگر وہ راز کھل جاتا تو کتنی ذلت ہوتی۔ میرا مولا جو اس وقت ستر پوشی کر لیتا ہے، جو چھپا لیتا ہے، جو نشانے پہ آئے ہوئے بندے کو پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ ممکن ہے کسی دعا کا نتیجہ ہی ہے۔ تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کیسی مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ اور تیسرا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کرے، نہ اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بنوا دیتے ہیں۔ اس بندے کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے
اور اس کو اتنا اجر دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا اللہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی، ہر دعا کا مجھے اجر اور بدلہ آج قیامت کے دن ملتا۔ تو مومن کو تو مزے ہیں، مانگنے پر یا تو دنیا میں قبول، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور، یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت سے بے حساب حصہ مل جائے گا۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے پر دعا میں تینوں صورتوں میں کسی ایک صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ جب بندہ اپنی زبان سے شکوہ کرنے لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں، مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، اس بات پر اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح بندے کے منہ پہ مار دیتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا میں اگر قبول نہیں کرتا ہے کوئی دوسرا دروازہ جہاں تم جاؤ اور تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں، دفع ہو جاؤ میرے در سے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں قبول کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں۔ یہ شیطانی خیالات ہیں جو مومن کے دلوں میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ سخی مانگنے والے کو کبھی انکار نہیں کرتا کہ وہ پبلک کے سامنے کہہ سکے جی میں نے روپیہ مانگا تھا سخی صاحب نے دیا نہیں۔ وہ کسی سے بات سننا پسند بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت سخیوں کے وہ داتا ہیں، کل قیامت کے محشر میدان میں وہ کسی بندے سے یہ سننا گوارا نہیں کریں گے اللہ میں نے تیرے در سے مانگا تھا تو نے مجھے دیا نہیں۔ وہ اپنی شان میں ایسی بات پسند کر سکیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بندہ مانگنے کے طریقے پہ مانگے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کریں گے، یا مصیبت دور کریں گے، یا آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیشہ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ 100 دفعہ مانگے، گناہ کرے اور توبہ کرے اللہ 100 دفعہ قبول کر لیتے ہیں، 1000 دفعہ کرے، 50,000 دفعہ کرے، لیکن اگر بار بار نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرتے کہ اب بہت ہو گیا، اب آئندہ میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ نہیں، مرنے سے پہلے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے در پر آ کے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ واہ میرے مولا، ایک بوڑھا جس نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، مگر عمل کے حساب سے پکا شیطان ہے، اس نے جوانی عیاشیوں میں گزار دی، اس نے راتیں غیروں کی گودوں میں گزار دی، اب بوڑھا ہو گیا، بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، بہن بھائی بھی فوت ہو گئے، 100 سال کی عمر ہو گئی، نہ اس کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے، نہ کانوں کی سنوائی ہے، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، لکڑی کے سہارے چلتا ہے، کھانستا ہے۔ دور کے کسی رشتہ دار نے اس کی روٹی ذمے لے لی تھی، مگر اس کی بلغم سے تنگ آ کے ایک دن اس